نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، یہ ماہ شعبان ہے۔ ہر ماہ کی طرح اس ماہ مقدس میں بھی بہت سی پاک ہستیوں کا میلاد بھی ہوا، وصال بھی ہوا، اور کئی تاریخی اہم واقعات ہوئے۔ شب برات بھی اس ماہ مقدس کا خاصہ ہے۔ 15 شعبان انشاءاللہ آئے گی تو اس ماہ کی، جس کو نبی علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی 3 تاریخ یا 5 تاریخ دونوں قول ملتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و شہادت، دوستوں کی فرمائش پر اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی حیات طیبہ اجمالی طور پر آپ احباب کے سامنے رکھیں۔ آپ کا اسم مبارک حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حسن، حسین، محسن، یہ 3 بیٹے ہیں مولا علی المرتضی۔ تینوں کے نام نانا مصطفیٰ نے رکھے۔ ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نام مجھے جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ زمانہ جاہلیت میں رواج نہیں تھا ایسا نام رکھنے، پہلی بار ایسا ہوا کہ امام الانبیاء نے اپنی زبان نبوت سے اپنے نواسوں کو یہ پیارے نام عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر والے نام رکھ دیتے ہیں۔ کوئی زیادہ دیندار لوگ ہوں تو مسجد کے امام صاحب سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم کیا نام رکھیں۔ ان بچوں کی قسمت اور نصیب کا کیا کہنا کہ جن کے نام نبیوں کے سردار و امام رکھ رہے ہیں، اور وحی الہی سے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کے کہا کہ آپ اپنے نواسوں کے یہ نام رکھیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک حسین بھی ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے رکھا۔ کنیت ابو عبداللہ، آپ کے القابات میں ذکی بھی ہے، شہید بھی ہے، سبت رسول بھی ہے، رشید بھی ہے۔ آپ کو نبی علیہ السلام نے اپنا نواسہ بعد میں کہا، اپنی اولاد پہلے کہا۔ فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد
اپنے بچوں سے جلتی ہے، مگر میری اولاد قیامت تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں اپنے رکھا۔ تو خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک اب قیامت تک جو اصلی سید ہے، جو سادات ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم ان سے محبت بھی رکھتے ہیں اور عقیدت بھی رکھتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان سے پیار ہے۔ لیکن جو جعلی سید بنے ہوئے ہیں، مرموم ہیں، وہ جہنمی ہیں، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ جو اپنے حسب نسب کو جعلی طور پر میرے خاندان کی طرف منسوب کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آج کل لوگوں سے پوچھا جائے، کہتے کہ ہم سید، کہ کیا شجرہ نسب ہے؟ وہ جی پٹواری نے بتایا۔ ارے بھائی پٹواری کب سے یہ بتانا شروع ہو گئے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ پٹواریوں کا کام تو زمینوں سے متعلق ہوتا، وہ حسب و نسب بھی بتانا شروع ہو گئے۔ جو اصلی سید میرے نبی کی آل اور اولاد ہے، ہم اہل سنت و جماعت بے پناہ پیار محبت اور عقیدت ان سے کرتے ہیں اور ہمیں رکھنی چاہیے۔ اہل بیت اطہار خاندان نبوت کے امام و سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اگرچہ نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آپ کو آپ کا سایہ عاطفت زیادہ میسر نہ رہا، 6-7 سال کے قریب، بعد نے 6 سال 5 ماہ کچھ دن، بعد نے 6 سال 7 ماہ 7 دن لکھا، لیکن یہ عرصہ بھی کوئی معمولی عرصہ ہے۔ ایک لمحہ بھی نبی کا پیار مل جائے، نبی کی آغوش مل جائے تو کیا ہے؟ پھر 6 سال یا 7 سال نانے مصطفیٰ کی آغوش میں رہے، ان کے پہلو میں رہے، ان کے ساتھ لیٹے رہے، ان کے ساتھ سوتے رہے، ان کے کندھوں سے کھیلتے رہے، ان پہ سواری کرتے رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مشکات المصابیح حضرت ام الفضل جو زوجہ ہیں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خواب دیکھتی اور پریشان حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا چچی جان کیا ہوا؟ اس قدر چہرہ غمگین دکھی؟ آقا میں نے خواب بڑا عجیب و غریب دیکھا ہے، سوچتی ہوں کیسے بیان کروں، بڑا ہی خطرناک تھا۔ آپ مسکرائے، فرمایا چچی یہ تو ہم بتائیں گے کہ وہ خواب کیسا ہے، تم نے پہلے اندازہ لگا دیا کہ خطرناک، پہلے وہ بیان کرو پھر ہم سے تعبیر پوچھو کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تعبیر تو ہم بتائیں گے نا۔ چچی حضرت ام الفضل بنت حارث عرض کرتے آقا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا، میرے قریب آقا کھلکھلا ہو، چہرے نبوت پر تبسم، مسکراہٹ، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فرمایا چچے جان یہ تو بہت مبارک ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آن قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تیری
موجود تھی اور سب سے پہلے میری آغوش میں تشریف۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کیا کہنے علم رسول کی، علم نبوت کی۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پہلے فرما دیا کہ بیٹا ہوگا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ سب سے پہلے کس کی گود میں رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد پاک کا، تو آپ گھر والوں سے یہ کہہ کر باہر تشریف لے گئے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ اس کا کوئی کام کسی نے نہیں کرنا، اس کے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں۔ چنانچہ مولا علی المرتضیٰ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، جب وہ دوڑ کر آئے، آ کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت بھی ہے، نعمت بھی۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، دونوں ہی اللہ کی عطا کردہ رحمتیں اور نعمتیں ہیں۔ مسلمان کو دونوں کی آمد پر جشن اور خوشی منانی چاہیے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا تشریف لائے، فرمایا ام الفضل میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ام الفضل کا کہنا، میں چادر میں لپٹا ہوا یہ بچہ نبی علیہ السلام کی آغوش میں نے رکھ دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کے کام میں آبان کہی، دوسرے کام میں تکبیر پڑھی۔ وَعَزَّانَا فِي عُذُنَيْهِمَا، ارے میرے تمہارے ہاں کوئی بچہ آتا ہے، آپ ہوتی اذان پڑھ دیتے ہو، گھر کا کوئی بزرگ اذان پڑھ دیتا ہے، نہیں تو قاری صاحب کو بلایا جاتا ہے، امام مسجد آ کر اس کے کام میں اذان پڑھ دیتے ہیں، تکبیر پڑھ دیتے ہیں۔ مگر کیا کہنے حسنین کریمین کے، یہ کیسے خوش نصیب بچے دنیا میں آئے تو ان کے کانوں میں تاحیات رس کھولنے والی آواز میرے پیارے نبی کی آواز ہے۔ ساری زندگی کریم آقا علیہ السلام کی آواز نبوت حسین پاک کے دل و دماغ میں رس گھولتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں 3 دن بھوکے اور پیاسے حالت میں گزار دیے۔ پیاس کا احساس نہ ہوا، بھوک کا احساس نہ ہوا، کیونکہ وہ آواز نانا مصطفیٰ کے کانوں میں تھی۔ نانا جانے آواز پڑے، نانا جانے تکبیر پڑے، حسین پاک نے بھی آنکھیں کھول دی۔ ابا جان کی سنت کو ادا کی، مولا علی المرتضیٰ دنیا میں تشریف لائے تو آنکھیں بند، حسین پاک آئے تو آنکھیں بند۔ جب تک میرے تمہارے رسول تشریف نہیں لائے، انہیں اپنی آغوش نبوت میں نہیں لے لیا، باپ بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کریم آقا علیہ السلام کی آواز کانوں میں پڑے، حسین پاک نے آنکھیں کھول دی۔ نظر سے نظر ملی، آنکھ سے آنکھ ملی، اشاروں میں باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اے میرے پیارے نواسے حسین، خیال رکھنا یہ آواز تیرے نام مصطفیٰ کی آواز ہے، ایک ایسا بات کی لاج رکھ لینا۔ ارے حسین پاک کی نواسے پیارے اشاروں میں جواب دیتے ہیں، ارے نانا جان آپ فکر نہ کریں، لوگ منبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے، گھر کی چار دیواری پر میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، مگر میرے رب نے چاہا آپ کا یہ نواسا شہید ہونے کے باوجود لینے کی نوک پر بھی قرآن سنائے گا۔
اس لیے بھی نہیں کہ آپ نور نگاہ علی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ آپ جگر گوشہ بطول ہیں۔ نواسہ رسول ہونا بھی بڑی سعادت ہے، جگر گوشہ بطول ہونا بھی بڑا فخر ہے، نور نگاہ علی ہونا بھی بڑی شان۔ لیکن آپ کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ ان کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، علی اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، علی اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سبھی نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، پر اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ بھی کیوں نہ ہو، سجدہ زمین والے بھی کرتے ہیں، سجدہ آسمان والے بھی کرتے ہیں، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں، سجدہ عرش والے بھی کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں، بہت کے غلمان بھی کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا ترقی و تحلیل کرتا ہے۔ ارے دنیا والوں، زمین پر سجدہ کرنا آسان، گھر کی چار دیواری میں ارے حجرے میں چھپ کر اللہ کی ضربیں لگانا آسان، آسمان نیلی چھت کے نیچے اپنے ماتھے کو ٹیکنا آسان۔ ارے دنیا والوں، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، قاسم کی جوانی کو لٹتا ہوا دیکھ کر، اور محمد کے لاشے خوف اور خون کے اندر لپٹ لپٹتے ہوئے دیکھ کر، اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی یاد پر ارے گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر، اپنے شیبہ کے معصوم مہمان کربلا حضرت علی سر کے حلق میں تیر کو پیوست ہوتا دیکھ کر، ارے سر سے لے کر پاؤں تک سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تختیرے پر تیر خنجر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا میرے آقا حسین کا کام۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا، کتنی پیاری دعائی ہے، آئین مشیت کا شناسا آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر ہو پیاسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ قریب آ کر اسلام نے فرمایا اے علی، اس کا نام کیا تجویز کی؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے مولا علی، داماد رسول خلیفہ راشد امیر المومنین امام المتقین، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے عرض کرتے آقا نانا جان کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں نام تجویز کرنے والا؟ اس بچے کا نام آپ ہی رکھیں۔ اب یہاں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت ہے کہ آپ فوراً بول پڑے کہ میں نے اس کا نام حسین رکھا، اور دوسرا قول دوسری روایت آپ نے ایک لمحے میں توقف کی، جبریل حاضر ہو کہ اللہ کی طرف سے مبارکباد قبول کیجیے اپنے نواسے کے میلاد پر، اور اللہ فرماتا ہے میرے حبیب سے کہو کہ اس کا نام حسین رکھے۔ ایسا شانوں والا بچہ ہے جس کا نام نامی آسمانوں سے آ سے اوپر سے آ، پوری کائنات کا بنانے والا میرا اللہ نام تجویز کرتا ہے جس کا، اس کا مقابلہ کون کر پائے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک موقع نہیں، دو نہیں، کئی موقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول راوی ہیں،
اور نبی علیہ السلام کو جب میں نے ان سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا آقا کہ آپ اپنے بچوں سے اتنا پیار فرماتے ہیں؟ آپ مسکرائے، فرمایا وہ ایوب کیوں نہیں، یہ مجھے بہت پیار ہے۔ اللہم انی احبھا فاحبھہما واحبھا من یحبھہما۔ اے کائنات کے پالنہار، میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ واحبھا من یحبھہما، یا اللہ وہ شخص سے بھی تو محبت فرما جو میرے ان دونوں نوازوں سے پیار کرے۔ ایمانداری سے بتو آپ کو محبت ہے آل رسول سے کہ حسنین کریمین سے اس پر محبت ہے کہ تو میرے نبی کی دعا کے صدقے میں اللہ بھی آپ سے محبت فرما۔ اگر آپ نبی کے نوازوں سے پیار کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ میرا اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا، میں ساری زندگی مگر بھول نہ پایا، میرے کان آواز کبھی بھول نہ پائے، میرے کریم آقا تشریف فرما حسین پاک آئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اے میرے ننھے ننھے پیارے بچے، جلدی جلدی میرے قریب آ جا۔ فرمایا حسین پاک چلتے 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 نبی علیہ السلام کے قریب آ گئے۔ میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں شہادت والی اپنے نواسے حسین کے ہاتھوں میں تھما دی۔ حسین پاک کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی علیہ السلام کے حکم پر فرمایا بیٹا آگے آ جا۔ نبوت والے قدموں پر اپنے قدم رکھتا ہوا حسین بچہ ارے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میرے نبی بار بار فرماتے تھے بیٹا آگے آ جا آگے آ جا، تھوڑا اور آگے آ جا، یہاں تک سینے نبوت پر حسین پاک آگے تو نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھول۔ حسین پاک نے منہ کھولا، میرے نبی نے نبوت والی زبان حسین پاک کے منہ کے اندر ڈالی، فرمایا بیٹا اسے چوسنا شروع کر دو۔ آپ کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو گھنٹی دی جاتی ہے کہ نہیں؟ رسم ہے نا، کسی بزرگ کو بلایا جاتا ہے، کسی بڑے خاندان کے نیک آدمی کو بلایا جاتا ہے، شریف انسان کو اس کی گھنٹی دی جائے تاکہ اس کی طرح یہ بھی اچھا اور نیک بن جائے، اچھی عادتیں اس کے اندر ہے۔ کیا کہیں حسنین کریمین کے امام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے اپنی کھجور اپنے منہ کے اندر ڈالی، اسے چبا کے نرم کیا، اپنا لعاب دہن لگا کر اور نرم کھجور نکال کر حسن کے منہ کے تالو سے لگائے۔ اسی طرح حسین پاک پیدا ہوئے تو کریم علیہ السلام نے پھر کھجور منگوائی، اس کا ٹکڑا منہ میں ڈال کے اسے چبا کے نرم کیا، اس کو لعاب دہن رسول لگ گیا اور نکال کر حسین پاک کے تالو سے لگا۔ کیا کہیں حسنین کریمین کے نصیبوں کے جسے بھٹی امام الانبیاء نے دی، تحنیق عقیقہ بھی میرے نبی نے کیا، ختمہ بھی میرے رسول نے فرمایا۔ ساتویں دن عقیقہ ہوا، سر کے بال منڈوا دیے گئے، فرمایا اے علی ان بالوں کی مقدار کے برابر چاندی لے کے صدقہ کر۔ 6 سال 7 ماہ 7 دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارے حسین پر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوا، میں امام الانبیاء کی خدمت میں آیا، رات کا وقت ہے، میں نے دروازے نبوت پر آ کر دستک دی، کریم آقا علیہ السلام بہت تشریف لائے، آپ نے کملی اوڑھی ہوئی تھی، چادر اوپر لی ہوئی ہے، میں نے مسئلہ بیان کیا، اللہ کے رسول نے جواب دینا شروع کر دیا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ باتیں میری اور آقا کی ہو رہی تھی، مگر چادر کے اندر سے
کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی دکھائی نہیں محسوس ہوئی۔ جب میرا مسئلہ پورا ہو گیا تو جانے سے پہلے دل کی تسلی کے لیے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی معافا کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارے اسامہ پوچھئے یا اللہ آپ کی چادر کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا منظر ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کا کہنا میرے رسول نے چادر ہٹائی تو ایک کندھے پر حسن ایک کندھے پر حسین، میرے نبی فرمایا اسامہ دن ہو یا رات میں اپنے بچوں کو اپنے سے الگ نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا کہنا وہ منظر بھی بڑا دل کو حیران کرنے والا، ایمان کو تازہ کرنے والا تھا کہ آمنہ کے لال منبر پر تشریف فرما ارے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ارے جمعۃ المبارک کا دن ہے، مسجد نبی شریف صحابہ سے بھری ہوئی، حسنین کریمین ارے سردھاری دار قمیضیں پہنے ہوئے معصوم بچے ارے مسجد نبی شریف میں نانا جان سے ملنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ روک دیا، صحیح ہے کہ خطبہ روک دیا، اپنے نواز کو دے۔ اب وہ بچے تھے، رش بھی تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے تو امکان تھا کہ گر جائے، گرے نہیں، یہ نکتہ بین میرے لئے گرے نہیں، امکان تھا۔ میرے رسول کو یہ امکان بھی پسند نہ ہے، خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، رسول اللہ منبر سے نیچے اترے اور صحابہ سے گزر کر اپنے نواسوں کو اٹھایا اور اپنے سینے نبوت سے لگا، واپس پھر منبر پر بیٹھ گئے، ایک ران میں حسن ایک ران پہ حسین رضی اللہ عنہما۔ اب نبی علیہ السلام کبھی ان دونوں کو دیکھتے کبھی صحابہ کو دیکھتے، دو تین بار ایسا ہوا کوئی نہ بولا، کسی نے سوال نہ کیا، امام الانبیاء نے خود فرمایا۔ ارے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے منبر کیوں چھوڑا، میں نے خطبہ کیوں چھوڑا، انہیں کیوں اٹھایا، یہاں اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوں۔ اے میرے صحابہ سنو، یہ میرے نواسے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے جنت کے پھول ہیں، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے مجھے۔ ارے میرے دل نے محبت نے دوبارہ نہ کیا کہ کہیں یہ گر جائیں، ان کا گرنا مجھے اچھا نہیں لگا، ان کی خاطر میں نے منبر اور میں نے خطبہ چھوڑا، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کہ اولاد اور مال دونوں آزمائش اور امتحان ہیں، باقی
90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले अजमेरी साल बोलता है शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदार नादार दस्ते यजीद हत्ता के बिनारे ला इलाहा हस्त हुसैन। ये खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने आलम अतहार मौला हुसैन पाक की शान में रुबाई पेश की। आज तक इस रुबाई का हम वजन हम पल्ला कोई शायर कलाम पेश ही नहीं करता। आप फरमाते शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल हसनी वल हुसैनी जो आले रसूल से हैं, हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, वो फरमाते हैं कि आका हुसैन बादशाह है, बादशाहों के बादशाह है। दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन। फरमाया मुकम्मल दीन अगर देखना चाहते हो हुसैन पाक की सीरत को देखिए। नवासे रसूल की जिंदगी पूरा दीन है, बल्कि दीन ने मुश्किल वक्त में जिसके दामन में आकर पनाह ली वो भी हुसैन। सरदार नादार दस्ते यजीद अपना सर दे दिया, मगर एक फासिक फाजिर हुक्मरान के हाथों में अपना हाथ न दिया। एक कट देकर एक बात कहना चाहता हूं, तवज्जो से आपने सुन ली। आलम अतहार का खून है, नवासे रसूल, राकिब दोषे रसूल, नबी अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवारी करने पर मुमकिन ही नहीं था कि इनके सामने कोई गलत काम हो और ये चुप हो जाए। मुमकिन ही नहीं था। गैरत ईमानी बर्दाश्त नहीं कर पाई, मगर यही आका हुसैन नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सिद्दीक़ अकबर की पूरी खिलाफत का जमाना आया, कभी एक सवाल न किया। फारूक आज़म का जमाना आया, कभी एक एतराज न किया। उस्मान गनी का जमाना आया, एक सवाल न किया। मौला अली का जमाना आया, ये भी सामने था। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले हजरत इमाम हसन खलीफा बने। 6 माह के बाद अरे जब आपस में सुलह हो गई तो खिलाफत चलेगी, ये हुकूमत का हक हजरत अमीर मुआविया को इमाम हसन ने खुद लौटाया, ताजे खिलाफत उतार कर दे दिया। उनके दौरे हुकूमत में भी कोई सवाल ना किया, कोई एतराज ना किया, हमेशा खामोशी से इबादत और तबलीग में लगे रहे। पता ये चला कि आज तक का जमाना इनके नजदीक जायज था, ठीक था, सच था, इसलिए हुसैन खामोश रहे। आज जब शरीयत के खिलाफ बात आई तो हुसैन से खामोश न रहा। आज तक खामोश रहना, आज तक खामोश रहना और उन खुलफा के दौरे खिलाफत में उनके साथ रहकर काम करना, ये बैन दलील है कि आल बैत अतहार के नजदीक उनकी खिलाफतें हक और सच थी, इसलिए नवासे रसूल भी उनके साथ शामिल थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, हज़रत उमर फारूक का दौरे खिलाफत आया, तो उस वक्त 9 साल की उम्र थी, 9 साल की उम्र थी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और फिर इनकी पूरी जवानी हज़रत उमर फारूक के ज़माने में सामने आई। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी मुजाहिदीन की लिस्टें बनाते थे कहीं जिहाद के लिए, तो हसनैन करीमैन का नाम सरे फहरिस्त लिखते। सबसे पहले मुजाहिद ये हुआ करते, ये उनके हुक्म पर उनकी क़यादत में इस्लाम का परचम लेकर जा रहे। ईरान फतह हुआ, माले गनीमत आया, बेपनाह खजाना आया और बादशाह ईरान की 3 बेटियां, आपने जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी
اس کا نکاح آقا حسین سے. حضرت بی بی شہربانو، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت محمد بن ابوبکر کو دی گئی، ایک اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دی گئی. ان کے ساتھ نکاح ہوا. جو سب سے زیادہ سین و جمیل تھی بی بی شہربانو، ان کا نکاح حضرت عمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مال غنیمت ہے. اپنے بیٹے بھی کھڑا ہے عبداللہ، امام حسن حسین بھی کھڑے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دونوں کی طرف. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے کا وظیفہ 2000 درہم مقرر کرتا ہوں، حسن و حسین کا 5,000 مقرر کرتا ہوں. سبحان اللہ بنتا ہے. بہت کنجوسی ہوگی صحابہ کرام کی شان میں. آج بہت بڑا فتنہ پھیل گیا کہ لوگ صحابہ کو اہل بیت کا دشمن قرار دیتے ہیں. یہ بیان دلیلیں ہیں کہ صحابہ نبی کی آنکھ سے پیار کرتے تھے اور نبی کی اہل بیت نبی کے صحابہ سے پیار کرتے تھے. اور جب تسلیم کرنا چاہا تو حسنین کریمین سے ابتدا کی. بیٹا بول پڑ مشیت خداوندی سے، حکم خداوندی سے، کہ اگر نہ بولتا تو کیسے پتہ چلتا کہ حضرت عمر کے نزدیک اہل بیت کا مقام زیادہ ہے، بیٹے کا کم ہے. رب نے چاہا کہ آج یہ بیٹا بولے اور عمر کی محبت سامنے آئے. اس کی مشیت ارادے کے بغیر ایک ذرا پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. تو بیٹا بول پڑا ابا جان پہلے حق میرا ہے، مجھے عطا فرمائیے. میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ راشد، آپ کا میں بیٹا. اور پھر نبی علیہ السلام کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی یہ تو بچے تھے، ابھی تلوار اٹھا بھی نہیں سکتے تھے. میں جنگوں میں شریک ہوتا رہا، جہاد کرتا رہا، ارے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا رہا. میرا حق زیادہ ہے. حضرت عمر کا چہرہ جلال میں ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ حاضر کا ابن کا ابیہما و جدن کا جدہما و امن کا امہما. اے عبداللہ جا پھر پہلے ایسا کر، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ، ان کے نانا جان جیسا نانا لے کر آ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کر آ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آ. جو حسن نسب ان کا ہے وہ نسب لے کر آ، پھر آ کے بات کر، پھر میں تجھے پہلے دوں. حسنین کریمین نے اپنا اپنا حصہ دوڑتے ہوئے گئے گھر. مولا علی المرتضیٰ بیٹھے اپنے ابا جان کے سامنے یہ ساری سٹوری بیان کر کہ ابا جان یہ واقعہ پیش آیا. بیٹے نے یہ کہا اور امیر المومنین نے ہمارے حق میں یہ جملے بولے. مولا علی خوش ہو، فرمایا بیٹا یہ عطیہ یہاں رکھو، فوراً واپس. میرا جا کے سلام کہو اور میری طرف سے جا کے ایک حدیث سناؤ کہ میں نے انہیں بتاؤ جا کے ہمارے والد علی المرضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ حضرت عمر جنت کے چراغوں میں سے چراغ ہے نور کا. یہ سناؤ جا کے. مولا علی چاہتے تھے کہ اتنا میرے بچوں کو خوش کیا میں بھی یہ حدیث بھیجوں تاکہ عمر بھی خوش ہو جائے، عمر بھی خوش ہو جائے. یہ ایک دوسرے کو خوش کرنا یہ عداوت اور دشمنی کی علامت ہے یا محبت اور پیار کی؟ بولیے نا. جب حسنین کریم آئے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی.
حدیث لکھوا کر دونوں شہزادے گئے، مولا علی المرتضیٰ نے حدیث لکھ کر دی. جب آئی تو آپ منبر سے نیچے اتر کے وصول کر کے کہتے ہیں بیٹا عبداللہ ارے مجمع کے سامنے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد یہ تحریر جو علی المرتضیٰ نے لکھ کر دی ہے اس سے بڑھ کر جنت کی ضمانت اور گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ تو میرے کفن کے اندر رکھ دے. ایک نہیں 25. مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ 450 کلومیٹر کا تقریباً ہے. آج کل تو ہجرت والے راستے پر موٹر وے بن چکا لیکن اس دور میں یہ سڑکیں نہیں تھیں. سنگلاخ پہاڑ تھے، نوکیلے پتھر تھے، سواری موجود ہوتی تھی پھر بھی سواری کو ساتھ لیتے تھے اور پیدل اور آپ کو دیکھ کر مدینہ طیبہ کے سینکڑوں لوگ بھی تیاری کرتے آپ کے ساتھ پیدل جائے. 25 حج کیے پیدل. ساری زندگی کبھی کبھار افطار کرتے تھے ورنہ اکثر روزے میں. ہر آنے والی رات میں لوگ سو جاتے تھے کہ 1000 نفلی نماز ادا کیا. 1000 نوافل. تربیت کس کی ہے؟ 6 سال 7 ماہ ساتھ میرے نبی کے ساتھ رہے. 37 سال کی عمر ہوئی تقریباً تو اپنے والد مولا علی المرتضیٰ کا ساتھ رہا. 47 سال کی عمر تک پھر آپ اپنے بھائی حسن کے بھی ساتھ رہے. 58 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی ہے نا. امام حسن کی وفات کے بعد 11 سال آپ حیات رہے تو 58 سال کی عمر میں جن پاک ہستیوں ماں کے ہوش ملی تو سیدہ کائنات پاک مدینہ العلم علی المرتضیٰ کی گود ملی. نانا جان کندھوں پہ اٹھاتے رہے. وہ بڑا مشہور واقعہ کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے عصر کی نماز. پیچھے کھڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر صحابہ پیچھے مقتدی کھڑے ہیں. نماز ہو رہی عصر کی اور یہ چھوٹا سا بچہ سامنے کھڑا ہے گھیر رہا ہے. ذہن میں کیا خیال آیا کہ نانا جان سجدے میں گئے آگے پشت کے اوپر گئے. یہ روایت بھی آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ جب نبی علیہ السلام گھر میں نفلی عبادت کیا کرتے تھے یا سنتیں پڑھتے تھے تو آپ کے یہ نواسے آپ کے پاس آ جاتے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، کبھی گھیر رہے، کبھی دونوں ٹانگوں کے نیچے سے گزر رہے، کبھی سامنے آ کر بیٹھ گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پشت پر آ کر بیٹھ جاتے. اللہ کے رسول اپنے نواسوں کی دلجوئی کے لیے انہیں ہٹاتے نہیں تھے بلکہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کی تسبیح میں اضافہ فرماتے. آج بھی وہی ہوا، 3 بار یا 5 بار تسبیحات پڑھنے کی بجائے آپ نے 72 بار تسبیحات کو پڑھا. پشت رسالت پر بیٹھنے والے بچے کو کیسے معلوم ہوا کہ 72 کی تعداد پوری ہو گئی؟ 72 کانجو قربان کیے کربلا کی ریت پر. بچہ ہے مگر میرے رسول کا لعاب ارتحان جس کو مل جائے اس کا سینہ پر علم سے بھر جاتا ہے. وہ علم نبوت تھا جس نے بتایا کہ گنتی پوری ہوگی نیچے اتر جا. امام علی مقام نیچے اترے سیدھے گھر آئے
अम्मा जान ने देखा, फरमाया बेटा इतने खुश क्यों दिखाई देते हो? अम्मा जाना बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। नाम मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे थे, जो इस सजदे में गए, मैं आपकी पलटे नबूवत पर जाकर बैठ गया। अरे अम्मा जान, जब तक मैं नीचे नहीं उतरा, नाना जान ने सर सजदे से नहीं उठाया। खातून जन्नत कांप गई, फरमाया बेटा क्या तूने लिहाज ना किया कि नाने मुस्तफा हैं, इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, मस्जिद में नबी शरीफ है, ऐन अल्लाह की पाक नमाज है, वो भी सजदा रेज़ी है, ऐन सजदे की हालत में, अरे नमाज की हालत में तू पलटे नबूवत पर जाकर बैठ गया। हुसैन पाक ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुरा के अर्ज़ कर के अम्मा जान मुझसे नाराज़ मत होइएगा, ये तो मेरे और नाने मुस्तफा के दरमियान राज की बात है। अरे बेटा राज की क्या बात है? अरे अम्मा जान राज की बात ये है, आज मेरी खुशी के लिए, मेरी दिलजोई के लिए नाने मुस्तफा ने 3 बार तस्बीहात पढ़ने की बजाय 72 बार तस्बीहात को पढ़ा। कल एक ज़माना, एक वक्त ऐसा भी आएगा, मैं नाना जान के दीन को बचाने के लिए अपने 72 जाने कुर्बान करूंगा। जो व्यक्ति आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने हंसकर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। आज हुसैन पाक का नाम जिंदा है कि नहीं? 60 हिजरी का वाक़या शहादत का, लेकिन लगता है कल का वाक़या। इस वाक़या को क़यामत तक के रब ने ऐसा जिंदा फरमा दिया। हर साल जब मुहर्रम का महीना आता है तो पूरी दुनिया को यूं लगता है कि आज ही ताज़ा वाक़या हो, पूरी दुनिया गम में मुब्तला हो जाती है। और आपकी शख्सियत ऐसी थी कि आप मक़बूल खास व आम थे। मस्जिद नबी शरीफ में आपका हल्का होता था और जिसमें आप बैठकर कुरान और सुन्नत की तबलीग किया करते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि सवाली आया तो आपने फरमाया घर में जो कुछ है सारा का सारा इस सवाली को दे। एक बार नहीं, कई बार। ये अल्फाज मैंने मुस्लिम किताबों में पढ़े कि कई मर्तबा ऐसा हुआ कि घर का सारा माल राह खुदा में लुटा। परवाह नहीं की कि शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, क्योंकि तरबियत थी मेरे प्यारे रसूल, तरबियत थी मौला अली, तरबियत थी फातिमा और ज़हरा खातून जन्नत, तरबियत और सादता भाई हसन का। ये आबिद अतहार की 5 हस्तियां हैं। इन 5 हस्तियों के ज़ेरे असर, ज़ेरे तरबियत, ज़ेरे कफालत रहे तो वो खसूसियात जो उन हस्तियों में थी वो सारी खसूसियात इनके अंदर। उम्मुल मोमिनीन का कहना, नबी अलैहिस्सलाम ने स्याह चादर ओढ़ रखी थी धारीदार। आपका बेटा हसन आया, चादर में ले लिया। हुसैन पाक गए, चादर में छुपा लिया। बेटी फातिमा आई, फरमाया बेटी तू भी चादर में आ जा। मौला अली आए, अली को भी हुक्म दिया, अरे तू भी चादर में आ जा। इन चारों को चादर के अंदर कर लिया। 5वें आप हो गए। यहीं से निकला 5 तन पाक। हम आले सुन्नत का कीदा है मेरे नबी के सारे घर वाले पाक। हमारा कीदा सुनियो, मेरे रसूल पाक, आपकी अज़वाज पाक, आपकी
کی جو اصطلاح ہے کوئی پوچھ سکتے کہاں سے نکلی؟ یہ اس روایت سے نبی علیہ السلام نے پھر وہ آیت پڑھی جو میں نے آج خطبہ کے بعد فوری طور پہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں مکمل پاک صاف کر دے، ہر قسم کے رجس کو تم سے دور کر دے۔ جس گھر کے اندر رہنے والوں کو پاک کرنے والا میرا رب، کیا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اس گھر کے اندر رہنے والی ان ہستیوں میں سے کوئی گناہ کرے گا، کوئی خطا کرے گا، کوئی غلطی کرے گی؟ جن کو پاک ہی رب فرما رہا، یہ کسی مولوی کا قول نہیں سنا رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے وہ ہر قسم کے رجس کو نکال کر دور کر دے، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تمہیں مکمل پاک کر دے جس طرح پاک ہونے کا حق ہے۔ میری دعا ہے اللہ میری اور آپ سب کی شب برات کا اعلان سن لیں انشاءاللہ تعالی۔